سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں سائنسی انداز فکر کو پروموٹ کرنے کی دعوت دیتا ہے اور صوفیزم ہمیں محبت کے اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو ہم ان دونوں کو کیسے آپس میں ریکنسائل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا سوال ہے۔ دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں، صرف غور و فکر کی بات ہے۔ صوفیزم آپ کو سیکریفائز کرنے کا درس دیتا ہے۔ آپ کے پاس ایک روٹی ہے، آپ بھوکے ہیں، ایک بھوکا اور آ گیا، اگر آپ نے آدھی اس کو دے دی تو آپ نے احسان کیا، اگر پوری اپنے حصے کی اسے دے دی تو آپ صوفی ہو گئے، آپ نے ایثار کیا۔ بہتر انسان بنانے کے لیے ہے صوفیزم، اور سائنس پروردگار عالم قرآن حکیم میں واضح ایک بات کرتا ہے کہ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، میری کریشن پر غور کرتے ہیں، اور غور و فکر 721 جگہ قرآن میں درج ہے، اور وہ صرف صنعت پر ہے۔ نماز کے لیے، روزے کے لیے کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں، وہاں فالوئنگ کی ضرورت ہے، اس کی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ تو اسلام میں سائنس کہیں صوفیزم سے نہیں ٹکراتی۔ صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ افیمچی ہو جائیں، صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے شوہر نہ رہیں، صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے دوست نہ رہیں۔ جتنے رشتے ہیں ان کو پراپر اللہ کے قانون اور اس کی فرما برداری کے مطابق نبھانا صوفی کا سب سے پہلا اول کام ہے۔ وہ آپ کو معاشرے کا ایک فعال شخص بناتا ہے صوفیزم، کہ آپ نے بہترین انسان بننا ہے، با اخلاق انسان بننا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب کہ تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہ ہو جائیں۔ تو صوفی کے ہاتھ اور زبان سے معاشرہ محفوظ ہوتا ہے۔ وہ کچھ بانٹتا ہے، کچھ دیتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، کچھ بھی ہو، علم ہو، عقل ہو، ٹائم ہو، انرجی ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، اناج ہو۔ جو بانٹنے والا ہے وہی تو صوفی ہے۔ اور صوفیوں کی زندگی آپ اٹھا لیں، انہوں نے سب نے بانٹا ہے، جس کی مرضی زندگی اٹھا لیں، علم بھی بانٹا ہے، اخلاق بانٹا ہے، محبتیں بانٹی ہیں، اچھے سلوک بانٹے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح تعلیم دیتے تھے یہ لوگ۔ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص گیا اور ان کا بیعت ہوا، مرید ہو گیا۔ کہنے لگے حضرت میرے لیے حکم کیا ہے، کیا وظیفہ کروں، کیا ذکر کروں؟ آپ نے فرمایا اب یہ ٹیچنگ کس طرح کرتے ہیں، یہ کام ہے صوفیوں، کہ بیٹا اگر تو اللہ کو اپنے سے بڑا نہ سمجھے تو اپنے جیسا ضرور سمجھنا۔ نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں، میں تو کافر ہو جاؤں گا اگر اللہ کو اپنے جیسا سمجھوں گا۔ اچھا تو اس پہ غور کر، جاؤ۔ حجرے میں چلے گئے، کھانا بھیج دیا رات کا، صبح کو ناشتہ بھیج دیا، پراٹھا، حلوہ، دودھ، یہ وہ کھایا۔ ایک سائل بھی بھیج دیا۔ سائل نے کہا کچھ اللہ کے لیے دو، تو جو رات کے باسی دال اور باسی روٹی تھی وہ سائل کو دے دی۔ تو اشراق چاشت کے وقت بزرگوں سے ملاقات ہوتی تھی۔ جب ملاقات ہوئی، ہاں بھائی غور کیا، بہت غور کیا سرکار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اس بات کو فالو کروں، کیسے سمجھوں۔ کہ بھائی کچھ کھانا شانا انہوں نے ڈیرے والوں نے خدمت کی، انہوں نے کہا جی رات کو انہوں نے دال روٹی دی تھی، وہ صبح میں نے سائل کو دے دی، صبح انہوں نے پراٹھا حلوہ بھیجا تھا وہ میں نے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھا یا اپنے سے کمتر جانا؟ خود پراٹھا اور حلوہ کھایا اور جو اللہ کے لیے مانگنے آیا اسے تو نے باسی روٹی اور باسی دال دی، تو نے اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا۔ یہ ہے صوفی کی ٹیچنگ۔ معاشرے کے لیے کتنا کریڈٹ ہے، کتنی اہمیت ہے معاشرے میں، اس کی کتنا بڑا کردار ہے، وہ سائنس سے نہیں روکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئی چیز کو فوراً اپناتے تھے۔ منجنیق کا طریقہ آپ نے اپنایا، خندقیں کھودنے کا طریقہ آپ نے اپنایا، پاجامہ پہننے کا طریقہ آپ نے اپنایا، ہر نئی چیز کو میرے آقا اپناتے تھے۔ تو سارے صوفی پیٹرن رسول پر ہی تو ہیں، اور کون سے راستے پہ ہیں؟ یہ کہیں نہیں ٹکراتی سائنس صوفیزم سے۔ اور صوفیزم کیا ہے؟ آفاقیت ہے۔ سمجھیں آپ، اسلام کا جو سب سے بڑا انگ ہے وہ آفاقیت ہے، یونیورسلزم۔ اللہ کا سورج کیا فصلیں پکانے میں تفریق کرتا ہے دو انسانوں کے درمیان، نیک و بد کے، مذہب کے؟ اس کا چاند کو فرق کرتا ہے، اس کی بارش کو فرق کرتی ہے، اس کا شہد کو فرق ڈالتا ہے۔ یہ مظاہر فطرت
یہ اس بات کی گواہی کے لیے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، سب کی ضرورتیں برابر ہیں، اور صوفی یہ پیغام دینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔